کہ مجھے بلوچستان کے لوگوں کی حقوق کی بات کرنے کے لیے کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہر اس سیاستدان کو غدار قرار دیا جاتا ہے جو بلوچستان کے لوگوں کی حقوق کی بات کرتا ہے، جو بلوچستان کے وسائل کی بات کرتا ہے۔ ان غداروں میں ایک غدار سردار اختر مینگل صاحب بھی ہیں، جو 4 بار بلوچستان اسمبلی کے ممبر، 1 بار بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اور 2 بار قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ سردار اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلوچستان کے لوگوں کی حقوق کی بات کرنے کے لیے کسی پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں۔ میں بیچ سڑک پر، بیچ چوراہے پر بھی کھڑے ہو کر بلوچستان کے لوگوں کی بات کروں گا۔ اختر مینگل صاحب نے ہمیشہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کی، یہاں تک کہ 2006 میں پرویز مشرف کے خلاف لانگ مارچ کیا، جس کی وجہ سے انہیں 2 سال جیل بھی کاٹنی پڑی اور اس کے بعد 4 سال جلا وطن بھی رہے۔ 2013 میں جب وہ پاکستان واپس آئے تو فوجدار سے ایک بار پھر بلوچستان اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور 2018 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے مسائل اب نیشنل لیول پر اٹھانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے 2018 میں قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا اور وہ اس شرط پر عمران خان کی حکومت کا حصہ رہے کہ مجھے وزارت کی جگہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے وہ حل چاہیے، مجھے مسنگ پرسنز واپس چاہیے، اور اس مسئلے پر ایک بل بھی بنایا گیا، لیکن سینٹ پہنچنے سے پہلے ہی وہ بل غائب ہو گیا، جس کے بعد اختر مینگل صاحب نے عمران خان حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد یہی شرط پی ڈی ایم حکومت کے سامنے بھی رکھی گئی، لیکن یہ ان کے بس کی بھی بات نہیں تھی۔ جب 2024 کے الیکشن میں ایک بار پھر اختر مینگل صاحب قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو انہوں نے قومی اسمبلی میں بارہا یہی بات کی، بلوچستان کو بلوچستان کے حقوق ملنے چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو انصاف ملنی چاہیے، بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اس کو سیریس لینا چاہیے، لیکن حکومت نے ان کی نہیں سنی۔ بالآخر انہیں مجبور ہو کر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینا پڑا۔ اختر مینگل صاحب پر متعدد بار بی ایل اے کو سپورٹ کرنے کے الزامات لگتے رہے اور یہ بھی الزام لگتا رہا کہ اختر مینگل صاحب کے بھائی جاوید مینگل عسکریت پسند ہے اور وہ ریاست کے خلاف، سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بلوچستان میں جو سب سے پہلا مسنگ پرسن تھا وہ اختر مینگل صاحب کے بھائی تھے۔ بلوچستان کے سیاستدانوں کے لیے غدار الفاظ اتنا عام ہو چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اب ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں غدار قرار دیا جاتا ہے۔ اختر مینگل صاحب اس سسٹم سے اب اتنے بیزار ہو چکے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے آسما جہانگیر کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کر دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ادھر ہم ادھر۔ بلوچستان میں اختر مینگل صاحب جیسے سیاستدان بہت کم ہیں جو ریاست اور آئین کی بات کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں آئین کی بالادستی ہو، لیکن کچھ قوتیں ان کو غدار ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں بھٹو بھی غدار رہے ہیں، بے نظیر صاحبہ بھی غدار رہی ہیں، نواز شریف صاحب 2000 سے لے کر 2008 تک غدار رہے ہیں، پھر 2017 سے لے کر 2021-22 تک وہ بھی غدار رہے ہیں۔ جو غداری کا اسٹمپ لگاتے ہیں سیاستدانوں پر، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ملکی حالات کہاں پر لے کے جانا چاہتے ہیں۔